الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 64. فرمان مصطفیٰ: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کے خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے لکھے ہوئے سلام، جو کہ اردو کا مشہور و معروف سلام ہے، اس کے اشعار پڑھیں گے، سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. میرے چرخے نبوت پہ روشن درود، میرے چرخے نبوت پہ روشن درود، میرے چرخے نبوت پہ روشن درود. مہر کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. چرخ کا مطلب ہے آسمان، گل پھول رسالت پیغمبری. سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس آسمان نبوت کا ایسا چمکتا آفتاب ہے، سورج ہے، کہ اس کے حسن طلوع کے بعد گلشن رسالت میں کسی غنچے کے چٹکنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. ہمارے آقا کیا ہیں؟ مہر چرخ نبوت، آسمان نبوت کے روشن اور تابہ سورج. اب اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہاں سے سیکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب ہیں، آسمان نبوت کے آفتاب ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نعت گوئی قرآن سے سیکھی. چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. میرے چرخے نو
صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے خزائن العرفان میں اس کے تحت جو فرمایا وہ سراجم منیرا اور چمکا دینے والا آفتاب. سنیے آپ کیا فرماتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا جیسا کہ سورہ نوح میں وجعل الشمس سراجا اور آخر پارہ کی پہلی صورت میں وجعلنا سراجا وہاجا. مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب سبحان اللہ در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں اور ضلالت کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہ یاب فرمایا اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب اور ارواح کو منور کیا. حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب جس سے پورا جہاں روشن ہے. آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزارہا آفتاب بنا دیے. اسی لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا میرے چرخ نبوت پہ روشن درود میرے چرخ نبوت پہ روشن درود میرے چرخ نبوت پہ روشن درود صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوم کر کہیے سراج کی آمد، سراج کی آمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مادی کائنات کے لیے جو ہماری کائنات ہے، دنیا ہے، ایک سورج کی ضرورت ہے نا، بلا شبہ ہے. تو معنوی اور روحانی کائنات کے لیے بھی ایک سورج ناگزیر ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. جس طرح اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مادی کائنات کے لیے ایک مادی آفتاب بنایا جس سے زمین و زمین روشن ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روحانی آفتاب ذات بابرکات نبوی سے کونوں مکان روشن فرما دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیف فرمایا آپ ایسے سراج ہیں، ایسے آفتاب ہیں، ایسے سورج ہیں کہ وہ سورج تو اجسام کو منور کرتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجسام کے ساتھ ساتھ ارواح کو بھی منور فرماتے ہیں. تو مادی کائنات کی بقا کے لیے مادی آفتاب، تو روحانی کائنات کی بقا اور حیات کے لیے روحانی آفتاب، اور وہ ذات بابرکات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات دیگر تمام کائنات کے علاوہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی روحانیت کے لیے بھی سرچشمہ ہیں کہ سارے انبیاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانیت حاصل کرتے ہیں. اور سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مہر چرخ نبوت قرار دیا، آسمان نبوت کے روشن آفتاب. سبحان اللہ. اور قصیدہ نور میں وہ اعلی حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، انبیاء اجزاء ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچ
سچا نور کا. ایک ہوتا ہے علاقہ، ایریا، ایک ہوتا ہے علاقہ، عین کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہے تعلق. انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. یہ جو مہروں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. چاند اور سورج کو بھی نور کہتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہر چرخ نبوت ہیں، آسمان نبوت کے روشن درخشاں تاباں سورج ہیں، آفتاب ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلے باغ رسالت ہیں. باغ رسالت کے مدنی پھول. کیسے پھول؟ سبحان اللہ. باغ رسالت کے گل ہیں، پھول ہیں. کیسے پھول ہیں؟ گلستان کی زینت کس سے ہوتی ہے؟ پھول سے. اور پھول سے ہی باغ کی بہار ہوتی ہے. گلستان کائنات میں پھول کون؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. اور ان کے وجود سے حیات و زندگی کی بہار. مگر باغ رسالت کی بہار میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے کائنات میں بہت سی بہاریں آئیں، مگر جلد ہی انہیں خزاں نے آ لیا. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے یہ کائنات رنگ و بو میں بہار آئی تو وہ بہار ایسی لازوال ہے کہ اس میں خزاں نہ آ سکی. سبحان اللہ. باغ رسالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کی صورت میں وہ پھول تخلیق فرمایا جو کبھی مرجھا نہیں سکتا. اور آپ باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں، گلستان رسالت کے ایسے پھول ہیں کہ اب کسی اور پھول کے چٹکنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اتنے حسین پھول ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. آمینہ کے پھول کی آمد، گلشن رسالت کے پھول کی آمد. سبحان اللہ. تو اس میں وہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی میرے آقا اعلی حضرت نے بیان کیا ہے اور قرآن نے بھی بیان کیا ہے. آئیے سنیے. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 سنیے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ترجمہ کنز الایمان. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ گلستان رسالت کے، باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں کہ اب کسی اور پھول کے چٹکنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جابا کی چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں غنچہ
وہی بات ہے جو اعلیٰ حضرت نے اس اپنے سلام کے شعر میں کہی. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چرخ نبوت کے، آسمان نبوت کے روشن سورج ہیں اور گلے باغ رسالت ہیں. باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں کہ اب کسی پھول کے چٹکنے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. مزید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اگلے شعر میں فرماتے ہیں: شہر یار ارم تاجدار حرم، 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 نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اب اگلا شعر کیا میں عرض کروں تو سلسلے کا وقت ہی ختم ہونے کی طرف آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس شعر کو وہ اگلے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا. ابھی جو ہم نے شعر پڑھا وہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت